دوبارہ لانا چاہیں تو ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ خریدنے کے وقت اس گلاس پر جو چمک تھی، جو خوبصورتی تھی، اگر ہم اس خوبصورتی کو دوبارہ پیدا کرنا چاہیں تو ہمیں اسے دکان والے کو دینا ہوگا کہ بھائی آپ اس پر پالش کر دیجئے، بہت اچھے انداز میں پالش کریے کہ خریدنے کے وقت یہ گلاس جیسا تھا ویسی ہی خوبصورتی، ویسی ہی چمک اس میں دوبارہ آ جائے، ہے نا؟ اسی طرح سے ایک موٹر سائیکل میں استعمال ہونے والا انجن جب وہ 2 سال 3 سال 5 سال استعمال ہوا تو استعمال ہونے کے بعد اس میں جو کمزوری آ گئی ہے، اب 5 سال بعد یا 2 سال بعد ہم دوبارہ اگر اس انجن کو اتنا ہی طاقتور بنانا چاہیں جتنا خریدنے کے وقت تھا تو ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ ہمیں اسے میکینک کو دینا ہوگا یا کمپنی میں دینا ہوگا کہ بھائی آپ اس میں آئل ڈالیں، اس کی گریسنگ کریں، اس کی اچھے سے مرمت کریں کہ یہ انجن دوبارہ ویسا ہو جائے جیسا کمپنی سے خریدنے کے وقت تھا۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اسی طرح سے ہمارے دل کا معاملہ ہے۔ دنیا کے اس صبح و شام میں ہمارا دل اتنا گندا ہو چکا ہے، دنیا کے اس سورج اور چاند کی روشنی کے درمیان ہمارا دل اتنا سیاہ ہو چکا ہے، ہمارے دل میں اتنا میل بھر چکا ہے کہ پیدا ہونے کے وقت یہ جیسا تھا ویسا اب نہیں ہے۔ تو آپ بتائیں، اگر ہمیں اس دل کو دوبارہ ویسا بنانا ہو جیسا پیدا ہونے کے وقت تھا تو ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، جس طرح 2 سال تک استعمال کرنے کے بعد اس گلاس کو دوبارہ ویسا بنانے کے لیے اس پر پالش کرنی پڑتی ہے، اسی طرح سے اپنی زندگی کے سالوں کو گزارنے کے بعد ہمارا دل جو سیاہ ہو چکا ہے، اگر ہم اسے دوبارہ ویسا بنانا چاہیں تو اس کے بنانے کا طریقہ یہ خدا کا ذکر ہے۔ میرے عزیزوں، جب ہم سالوں کے بعد 25 سال 30 سال کی عمر، 12 سال کی عمر، 18 سال کی عمر اور وہ کالا ہو چکا دل، ہم جب اس کالے ہو چکے دل کو سفید کرنا چاہیں، اس کو چمکانا چاہیں تو اس کا طریقہ ہے کہ ہم اپنے خدا کی بارگاہ میں جائیں، ہم اپنے خدا کو یاد کریں، اپنے خدا کا ذکر کریں، تو انشاءاللہ تعالی ہمارا خدا اپنے پیارے نبی کے صدقے میں ہمارے دل کو دوبارہ ویسا چمکا دے گا جیسا پیدا ہونے کے وقت تھا۔ ہمارا خدا، ہمارا پاک پروردگار اپنے پیارے نبی کے صدقے میں ہمارے دل میں دوبارہ وہی مہک، وہی چمک، وہی دمک، وہی خوبصورتی پیدا فرما دے گا جیسا ابتدا میں تھا۔ تو میرے عزیزوں، انشاءاللہ تعالی اسی طرح اپنے دل کو، اپنے گندے ہو چکے دل کو، اپنے سیاہ ہو چکے دل کو آج ہم صاف کرنے کی کوشش کریں گے۔ کوشش کرنا ہمارا کام ہے اور اس کوشش کے عوض میں، اس کے بدلے میں نتیجہ دینا ہمارے پاک پروردگار کا کام ہے۔ تو میرے عزیزوں، اس ذکر کے تعلق سے کچھ قرآن کی آیتیں بھی ہیں، آیات قرآنیہ بھی ہیں اور احادیث کریمہ بھی ہیں، یعنی قرآن کی کچھ آیتیں بھی ہیں جو میں آپ کے سامنے ذکر کرنے کی کوشش کروں گا، اور کچھ حدیثیں بھی ہیں۔ مثال کے طور پر قرآن کریم میں آیا ہے اول ذکر اللہ اکبر، اول ذکر اللہ اکبر، سب سے پہلے خدا، سب سے بڑا خدا کا ذکر ہے۔ اسی طرح سے دیکھیے، ہم حافظ نہیں ہیں، کہیں ادھر ادھر ہو تو ہم اس کے لیے معذرت چاہتے ہیں۔ اسی طرح سے ایک جگہ قرآن پاک میں آیا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان پہنچتا ہے۔ تو میرے عزیزوں، میرے دوستوں، آج ہم انشاءاللہ تعالیٰ ایسا کام کرنے کی کوشش کریں گے جس کے صدقے میں ہمارے دلوں کو اطمینان پہنچے۔ اور ذکر کے تعلق سے کچھ حدیث شریف بھی آئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تک دنیا میں اللہ کا ذکر ہوتا رہے گا اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی۔ بتائیے میرے عزیزوں، جس وقت جب تک اللہ کا نام لیا جاتا رہے گا، ذکر ہوتا رہے گا، اس وقت تک قیامت آ ہی نہیں سکتی۔ اسی طرح سے ایک حدیث شریف ہے کہ ذکر خدا سے بڑھ کر کوئی ایسا کام، کوئی ایسا عمل نہیں جو سب سے زیادہ تیز، سب سے جلدی خدا کے عذاب سے بچانے والا ہو۔ کوئی ایسا کام نہیں خدا کے ذکر سے بڑھ کر۔ ایک حدیث شریف ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بہترین عمل ذکر خدا ہے۔
اسی طرح سے ایک اور حدیث ہے جس میں ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ذکر خدا کرنے والوں پر خدا کا خاص انعام ہوتا ہے. تو آج ہم ایسا کام کرنے کی کوشش کریں گے جس کے صدقے میں جس کی وجہ سے خدا تعالیٰ اپنا خاص انعام ہمارے اوپر فرمائے گا. اسی طرح ایک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر میں خدا کا ذکر کیا جاتا ہے، خدا کا نام لیا جاتا ہے، آسمان میں رہنے والے اس گھر کو بڑے ہی حسرت بھری نگاہوں سے دیکھتے ہیں کہ کاش کہ ہم بھی ان کے ساتھ موجود ہوتے. آپ بتائیے میرے عزیزوں، ذکر کا کتنا بڑا مرتبہ ہے. تو انشاءاللہ آج ہم ذکر کرنے کی کوشش کریں گے. اب کوئی بھی کام ہم کرتے ہیں اس کا ایک اصول ہوتا ہے، ایک قانون ہوتا ہے. مثال کے طور پر ہم ہاسپٹل میں اگر ہمیں دکھانے جانا ہے تو کیا ہم گھر سے نکلے اور ڈائریکٹ ڈاکٹر کی آفس میں گھس جائیں گے؟ نہیں میرے عزیز. ہاسپٹل میں اگر آپ کو جانا ہے تو اس کا ایک نظام ہے، ایک سسٹم ہے. اس سسٹم کے تحت اگر آپ جائیں گے تو معاملہ جتنا اچھا ہوگا اس کی بات کچھ اور ہوگی. اسی طرح سے اسکول ہے. اب اسکول جو اسٹوڈنٹ جو طلبہ اسکول میں پڑھنے جاتے ہیں، اسکول میں جانے کا بھی ایک اصول ہے. آپ بتائیں، ہم نے شرٹ پینٹ، اگر ہم اصول ہے کہ بھائی شرٹ آپ کو ان کر کے اسکول میں جانا ہے، ٹائی لگا کر جانا ہے، بال آپ کے صحیح سے ہونے چاہیے اور ہاتھ کی آستینیں بند ہونی چاہیے، جوتا پہن کر جانا ہے. اب کوئی بچہ اگر شرٹ کھول کر، کالر کھڑی کر کے، ہاتھ کی آستین کھول کر، بال اس کے بکھرے ہوئے ہوں، ایک دونوں پیروں میں چپلیں ہوں، گندا سندا پیر ہو، اس کے چہرے پر، اس کے ہاتھ پیر پر، جسم پر اس کا کپڑا گندا ہو، اسکول میں جائے تو کیا اس کے ٹیچر خوش ہوں گے؟ نہیں میرے عزیزوں. ہر کام کا ایک طریقہ ہوتا ہے، ایک سسٹم ہوتا ہے، ایک اصول ہوتا ہے. اور کسی بھی کام کو ہم جب اس کے طریقے سے کرتے ہیں، اس کے بعد جو فائدہ حاصل ہوتا ہے اس کی کچھ اور بات ہوتی ہے. تو اسی طرح سے میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، یہ خدا کا ذکر ہے، یہ سب سے بڑا کام ہے. اس کے بھی تو کچھ اصول ہوں گے. جب ہم ایک اسکول میں جاتے ہیں، اسکول میں جانے کے اصول ہیں، ڈاکٹر کے ہاسپٹل میں جانے کے اصول ہیں، تو خدا کی بارگاہ میں جانے کے کچھ اصول نہیں ہوں گے کیا؟ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، جب ہم اپنے خدا کی بارگاہ میں جائیں تو سب سے پہلے، یعنی جب ہم ذکر شروع کریں تو سب سے پہلے ہمارے دل میں یہ نیت ہونی چاہیے کہ انشاءاللہ تعالی پیارے نبی کے صدقے میں جب میں یہ ذکر ختم کروں گا تو میرا دل، یہ گناہوں سے بھرا ہوا میرا دل دوبارہ ویسا ہی ہو جائے گا جیسا شروعات میں تھا. ہمارے دل میں یہ نیت ہونی چاہیے. اور دنیا کی تمام باتوں کو اپنے دل و دماغ سے نکال کر، خالی ذہن ہو کر ہمیں اپنے خدا کی بارگاہ میں جانے کی کوشش کرنی چاہیے. اسی طرح اپنے پیر کا وسیلہ لے کر جانے کی کوشش کرنی چاہیے. تو اب، اور اس میں ایک چیز اور ہے کہ کئی طریقے ہیں، ان میں سے ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ